بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسما ٹیلز چینل کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ امیہ ابن خلف مکی کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ زینت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف جو غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ میں محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کی تشدد شروع ہو گئی۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ پھر کہتا تھا کہ محمد کے دل سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے بس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دین کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
چھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاس رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک نہایت ہی کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابقون اولین کے مقوس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لٹا دیتے۔ قصبہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کی دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تطہیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے اور ان موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشہور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہی اذان دینی شروع کی تھی تو صحابہ اکرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رفعت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ستاتی رہتی تھیں۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شفاعت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ آمین۔